تو عزیزان محترم ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمارے سامنے مقابلے میں شیطان نہیں آئے گا. مطلب جس کی 4000 سالہ عبادت کو خدا نے کھینچ لیا. کیوں کھینچ لیا؟ کہ امر الہی کو سجدہ نہیں کیا. آج اگر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو یہ کرو، مولانا کیا نماز ہر وقت کرتے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ ایک سجدہ نہیں کیا اس نے. 6000 سال یا 4000 سال کا عمل خدا نے حبت کر لیا. ہم لوگ بہت خوبصورت ہیں کیا کہ کچھ بھی نہیں کرو خدا چھوڑ دے گا؟ کیا ہے مطلب ہمارے پاس؟ ہم بہت کیا اسپیشل ہیں کوئی لوگ؟ وہ بھی اس خدا کی مخلوق تھی نا وہ، مگر سجدہ نہیں کیا، بولا سب چھین لیا. تو ہمیں سجدے کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ مولانا کیا نماز کی باتیں کرتے رہتے ہیں. نماز انہوں نے پڑھی تھی، وہ بھی پڑھتے تھے. بھائی نماز بغیر ولایت کے نماز ہی نہیں ہے. اب کوئی اٹھک بیٹھک جتنی کرتا رہے، ہماری ڈیفینیشن میں نماز وہی ہے جس کا عقیدہ علی ولی اللہ پر ہے. یہ ہمارا عقیدہ. خواہ ولایت کو مانیں گے، اور یہ میں خود اپنے کو خطابت کے جملے تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ امام نے فرمایا. امام سے پوچھا یہ سب ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. امام نے بولا سب کچھ ہو، بہترین نمازیں ہوں، ساری رات کھڑے ہوتے رہو، گرمیوں کے روزے رکھتے رہو، حج اور طواف اور سب کرتے رہو، مگر اگر ولایت نہیں، کچھ نہیں. اچھا کیوں ہے یہ ولایت؟ مطلب کہ یہ بھی صرف مطلب ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، پروردگار نے اس نظام کو بنایا اس لیے ہے کہ انسانیت کی بقا ہو. یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. آپ اسے کیوں ٹکر لے رہے ہیں خام خواہ بار بار؟ یعنی خدا کے مقابلے میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ نہ دنیا نہ دین. امام کو پہچانے عزیزان محترم. جب آپ امام کو پہچانیں گے تو اس سے امام سے دور کرنے والے دشمن کو بھی اسٹڈی کریں. آج ہمارے وقت کا امام جو کہ پردہ غیبت میں ہے، آج شیطان اس کو روکنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ پہلے پرکھیں تو صحیح کہ آج کے شیطان کی اسٹریٹجی کیا ہے. آج شیطان کیا ڈیزائن کر رہا ہے، کیا ڈیزائن کیا اس نے آج ہمارے لیے. اس کو آپ بڑے کینوس میں دیکھیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دور اندیش ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رپلائی مت کریں، اس سارے پزلز کو جوڑا کریں جو دنیا میں ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن اور شیطان کا نقشہ کیا ہے آج. یعنی بابصیرت ہونا چاہیے شیعہ کو. شیعہ اتنا چھوٹا اور اتنا ہلکا نہیں ہو کہ ذرا سی بات پہ تیش میں آ جائے اور یہ آ جائے. دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنی اس کی پلاننگ ہے، کیا اس نے کیا ہے آج، کس طرح وہ ایک امام کو روکنا چاہ رہا ہے. چلیں واپس چلیں تاریخ میں، دوبارہ فلیش بیک جو ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اچانک سے ایک الگ سے کھل جاتا ہے اور پرانی چیزیں چلنا. فلیش بیک. ایک شخص امام 12 آئے، ایک غیبت میں باقی آئے. ایک امام، سب سے کم امام کو امامت کب ملی؟ امام زمانہ کو ملی. لیکن اس سے پہلے جب امام تھے کتنے سال میں امامت ملی ہے؟ 7 سال. 7 سال کے ظاہراً تو بچہ ہے، 7 سال کے بچے سے حکومت کو، اس پوری حکومت کو کیا خطرہ ہے؟ کیا خطرہ ہے مجھے آپ بتائیں. یہ بچہ ہے نا، چھوڑ دو. نہیں، ہم سمجھے ہی نہیں. ہم نے کبھی پڑھا ہو تو ہمیں سمجھ میں آئے. ہمیں بڑے ائمہ کی زندگیوں کو پڑھا ہو کہ ہر امام نے کتنی زحمت اور کیا کیا وظیفے انجام دیے. ہر امام نے اپنے دور میں جو کیا کیا. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے. پھر ہوم ورک، روز ہوم ورک دوں گا، آخری دن پوچھوں گا بھی صحیح. ہم نے اپنے ائمہ کے اوپر کتنی کتابیں پڑھی ہیں. کتنے امام ہیں سب کو پتہ ہے، 12. ابو کا نام، امام کے والد کا نام پتہ ہے، والدہ کا نام تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ولادت، شہادت،
پتہ ہے. باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ مولانا ہم کیا کریں؟ ممبر سے جو بولتے ہیں ہمیں تو وہی آتا ہے. بھائی سنی سنائی باتوں پہ سنی ہو جاؤ گے. پڑھ کر آؤ. جب آپ پڑھ کر آؤ گے تو جو آپ کے پاس سامنے آئے گا نا وہ بھی پڑھ کے آئے گا. جب اسے پتا ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے قوم تو وہ بھی آتا ہے, جو دل چاہتا ہے کہہ دیتا ہے, آپ بھی واہ واہ کرتے چلے گھر چلے جاتے ہو. اب پڑھ کر آؤ. ائمہ پر اب اتنا تو دیکھیں حق بنتا ہے نا ہمارا کہ اپنے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایک کتاب کا مطالعہ کریں یا نہیں کریں. ابھی جو ہے میں کچھ بولتا نہیں ہوں, میرے ساتھ مسائل بھی بہت سارے ہیں, بریکٹ کو بھی بڑا بریکٹ بھی کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ کے میسج آپ پڑھوا لیں ہم سے, فیس بک کے سٹیٹس پڑھوا لیں ہم, کون سے کرکٹر نے, کون سے فٹ بالر نے, کون سے ایکٹر نے کیا کیا, سب پتہ ہے ہمیں, سب پتہ ہے. انسٹاگرام کی کتنی آئیڈیاں کس کی ہیں سب پتہ ہے. یہ پڑھوائیں آپ, صبح شام ہمیں پڑھواتے رہیں آپ, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ہمیں. بھائی ادھر جو انسٹاگرام چلے گا اوپر, وہاں یہ فلٹر کام نہیں آئیں گے, وہاں جو اندر ہوگا نا وہی فلٹر ہوگا. یہاں تو 10 فلٹر ہیں انسٹاگرام کے کہ بندہ ملتا ہے بولتا تصویر میں تو کوئی اور تھا, یہ کون آ گیا سامنے میرے. اتنی فلیش اور اتنی لائٹیں ہیں. جان محترم ظاہر کو بنانے میں ہم اتنے اچھے ہیں, باطن کو کب صاف کریں گے ہم؟ باطن کو اب صاف کریں گے. یہ جو ملائکہ ہیں, یہ جو دوسری مخلوقات ہیں, یہ ظاہر کو دیکھ کے نہیں اترتی ہیں, یہ باطن کو دیکھتی ہیں کہ اس کے دل میں عشق امام کتنا ہے. تو عزیزان محترم کتاب کا مطالعہ کریں. کوئی ایک آدھ کتاب, 14 ستارے تو سب کے گھر میں ہوگی, وہی ایک ہی کتاب ہے, جبکہ اس کے علاوہ کتنی کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو ایک کتاب ہوم ورک میں دے رہا ہوں, آپ ابھی نہیں بے شک پورے محرم میں پڑھ لیجیے گا. 250 سالہ انسان ایک کتاب ہے. 250 سالہ انسان یعنی ایک ہی انسان ہے جو 250 سال زندگی کر رہا ہے. اول محمد, اوسط محمد, آخر محمد. اللہم صلی علی محمد. 250 سالہ انسان ایک ہی کتاب ہے. اس کے تو بہرحال والیوم بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں دو, لیکن ایک چھوٹا والا پڑھ لیں. پڑھیں. اگر ابھی دل نہیں چاہ رہا تو ہر امام کی ولادت شہادت صفحہ کھول لیں, کچھ 4 5 6 صفحے 10 صفحے پڑھیں. عزیزان محترم دیکھیں ائمہ علیہ السلام کے مقابل کون تھا. کیا مشکل ہے ایک 7 سال کے امام سے, کیا مشکل ہے 9 سال کے امام سے, کیا مشکل ہے 25 سال کا یہ نواں امام جسے شہید کر دیا گیا, کیا مشکل ہے. کیوں پوری طاقت لگی ہوئی ہے اسی ایک شخص کے مقابلے میں. کیوں 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان بلا لیا, کیوں 11ویں امام کو سامرا میں نظر بند کر دیا گیا, کوئی مل نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں 6ٹھے امام کے دور میں امام درس دیتے تھے اور لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے؟ نہیں, کوئی سبزی والا بن کے کوئی کس طرح آ کر امام کا شاگرد بنتا تھا. لکڑیوں کے اندر لیٹر چھپا کر جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جاتے تھے. سمجھیں ائمہ کی زندگیوں کو, کیا خطر ہے ایک سے. اب واپس آئیں فلیش بیک. آج پوری دنیا کو کیا خطرہ ہے ایک امام سے. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ جو اتنی پریشانی ہے ہم سے, صرف ہم سے ہی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف ہمارا عقیدہ یہ ہے امام زندہ ہے.